بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اس سلسلے میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مسجد میں جانے کی سنتوں کے بارے میں کہ انسان جب مسجد میں جاتا ہے اور یقیناً وہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو اسے مسجد میں جانے پر، مسجد سے نکلنے پر، دوران مسجد کن کن سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرع اندازی کرنی پڑے تو وہ قرع اندازی کر گزریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ دوسری سنت ہے مسجد کی طرف جانے کی دعا پڑھنا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ کہ اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری نظر میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے اور مجھے نور عطا فرما۔ تیسری سنت ہے سکون اور وقار کے ساتھ چلنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف جاؤ اور تم پرسکون اور وقار لازم رکھو۔ سکون سے مراد حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا اور بےہودگی سے بچنا۔ وقار سے مراد نظر کو جھکانا، آواز کو پست رکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ چوتھی سنت ہے مسجد کی طرف چل کر جانا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنا چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں ذکر فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ پانچویں سنت ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ چھٹی سنت ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو۔ ساتویں سنت ہے پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرع اندازی کرنی پڑے تو وہ قرع اندازی کر گزریں گے۔ آٹھویں سنت ہے تحیۃ المسجد پڑھنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعات نماز ادا نہ کر لے۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ تحیۃ المسجد تمام اوقات میں حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی مشروع ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا فتویٰ یا تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ تحیۃ المسجد سنت یعنی مستحب ہے۔ 9ویں سنت ہے مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اس سلسلے کی 10ویں سنت ہے مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا۔ تو یہ چند سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سلسلے میں، اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر مسلمان ہر نماز کے وقت مسجد کی ان 10 سنتوں پر عمل کر لے تو وہ اس طرح 50 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔
اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اذان کی سنتوں کے بارے میں۔ اذان کی 5 سنتیں ہیں، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے: پہلی سنت اذان کا جواب دینا، چنانچہ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایسا پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری سنت ہے اذان کے بعد اس کا دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کو رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو دین تسلیم کر کے راضی ہو گیا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری سنت ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ یاد رہے کہ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ چوتھی سنت ہے درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اس دعا کا اہتمام کرنا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اس مکمل دعوت اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ پانچویں اور آخری سنت ہے کہ اذان کے بعد کی درج بالا دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ سے سوال کیا کرو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ سامعین کرام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان کے وقت کی سنتیں ہیں۔ درج بالا 5 سنتوں پر اگر ہر اذان کے وقت عمل کیا جائے تو یوں دن اور رات میں اذان کی 25 سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ